جی السلام علیکم ناظرین، علی فاروق حاضر ہے. ہمارے ساتھ خالد پرویز صاحب موجود ہیں، انجمن تاجران اردو بازار کے مرکزی صدر. ان سے بات کریں گے معاشی صورتحال کے حوالے سے اور گندم اسکینڈل جو سامنے آیا نگران حکومت کا، سابقہ نگران حکومت کا، اس حوالے سے بات کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جو گندم کا بحران ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے. ہماری نگران گورنمنٹ نے احمقانہ فیصلہ کیا جس سے انہوں نے باہر سے گندم منگوائی. اپنے ملک کے کسان رو رہے ہیں، وہ آگ لگانے پر تلے ہوئے ہیں. اتنی وافر مقدار میں گندم ہوئی ہے ہمارے یہاں، بڑی اچھی گندم ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھ لیں آپ کہ آج وہ رو رہے ہیں، سڑکوں پر پھر رہے ہیں، جگہ جگہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو سیل کر رہے ہیں. اور انہوں نے باہر زر مبادلہ ملک کا باہر بھیج کے یہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے. بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ وطن عزیز کے لیے اچھا نہیں کیا انہیں، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور مکمل طور پر کہ کیا وجہ تھی، کیوں منگوایا گیا وہاں سے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بالکل. اور ایسا احمقانہ فیصلہ آئندہ توقع نہیں کرتے کہ کوئی بھی حکمران کرے گا. یہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسان جو دن رات اس محنت کر رہے ہیں، اس جگہ سے روزی کما رہے ہیں اور پوری قوم کے لیے اناج پیدا کر رہے ہیں، آج ان کو امتحان میں ڈال دیا انہوں نے. اور یہ غریب طبقہ ہے. خالد صاحب، جو موجودہ پوزیشن بنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو گندم ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دینی چاہیے، کابل بھی جائے، افغانستان جائے، تاکہ یہ جو کسان بھائی پریشان ہیں سڑکوں پہ لے کے گندم پھر رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ بھی ان کا ایک احمقانہ فیصلہ ہوگا. یہ یہاں پڑی خراب ہو جائے گی گوداموں میں. ان کو فوری چاہیے کہ زر مبادلہ لے کر آئیں. ان کو جہاں جو کوئی مانگتا ہے ان کو دیں آپ، وہ بھی انسان ہیں. اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں پڑی ہے تو اس کو بھیجنا چاہیے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو سابقہ ہماری نگران گورنمنٹ نے منگوائی تھی گندم، ابھی بھی پڑی ہے، اس کو بھیجا جائے باہر. سارے ممالک میں اس میں بھیجا جائے اور اپنی گندم کو سٹور کیا جائے. ہماری اچھی اور معیاری گندم ہے. اچھا یہ بتائیں، اس ٹائم جو کتابوں کی کیا صورتحال ہے اردو بازار میں؟ یہ بتائیں، شارٹیج وغیرہ تھی، واجبات جو دینے تھے اس کے لیے آپ کے مظاہرے بھی ہوئے، پریس کانفرنسز بھی ہوئی، کیا کہنا؟ نہیں، وہ تو پیمنٹ مل گئی، ہر آپ فرد کو مل گئی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آگے بھی کتابیں مارکیٹ میں ہیں، اس وقت وافر مقدار میں مارکیٹ میں موجود ہیں. اگر کسی صاحب کو نہیں مل رہی تو وہ بتائے ہمیں، ہم اس کو مہیا کریں گے. ہر چیز، کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے اس وقت. مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ بنی ہیں، پہلی پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ، ان سے پہلے بھی آپ کی ملاقات رہی ہے نواز شریف کے ساتھ، میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، ان کی صاحبزادی ہیں. آپ سمجھتے ہیں بہتر کام کر رہی ہیں یا؟ دیکھیں ابھی نہیں ہے وہ، لیکن ان کے ساتھ تجربہ کار لوگ ہیں تو امید تو کی جا سکتی کہ اچھا کریں گے، کیونکہ اس میں ان کے والد بھی ساتھ دے رہے ہیں، ان کا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. چلیں، انہوں نے بھی 10 سال گزارے ہوئے ہیں تو شاید اس میں بہتری آ سکے. لیکن ملک کی حالات اس قدر ہیں. اور پھر آج تک ایسا نہیں ہوا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ وفاق میں بھی اپنی گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں بھی اپنی گورنمنٹ ہے، لیکن ان کی بن نہیں رہی آپس میں. گھر میں لڑائی شروع کر دی ہے تو پھر ملک کا کیا حال ہوگا. اس ملک پر رحم کریں اور اس کو نہ کریں اس طرح. اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی ہے، تو جو بڑے میاں صاحب مبینہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، تو اسٹیبلشمنٹ تو شروع سے ہی ہے. نہیں، حکومت تو جس کی بھی ہے پاکستان کی حکومت ہے، سبھی پاکستان کے لوگ ہیں. یہ کہنا غلط ہے بالکل کہ آج وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ان کے بھائی ہیں، سکے بھائی ہیں، اور یہ بنانے والے خود ہیں. تو ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. جو معاشی اصلاحات کی جا رہی ہیں، سعودی عرب سے بھی انویسٹمنٹ کا آنے کا امکان ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا بڑا سکینڈل نہیں بننا چاہیے کوئی انویسٹمنٹ؟ نہیں ہوگا بھی نہیں، اور سبق ملیں گے لوگوں کو کافی حد تک، اور یہ بہتر کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ. اور کافی چیزوں میں بہتری آئی ہے. لیکن ملک کی جو انڈسٹری ہے، ملک کی اس وقت بحران کا شکار ہے، اور اس کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اقدام کریں جس سے وہ چلے. میسج آخر میں کیا دینا چاہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں کے حوالے سے خاص طور پر؟ دیکھیں، یہ پوری قوم جو ہے سفید پوش آدمی کی موت ہو چکی ہے. وہ اپنے گھر کا بل ادا نہیں کر سکتا، وہ گیس کا بل ادا نہیں کر سکتا. ان کے لیے ضرور یہ سولر سسٹم آیا ہے، اس پر بھی طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر وہ پیدا کر کے بجلی بچا رہے ہیں
تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کبھی ٹیکس کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کسی چیز کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو لگا سکتا ہے وہ لگائے. اس سے ہماری بجلی بچے گی. یہ لوڈ شیڈنگ ہے، اس سے جان چھوٹے گی. بجلی سستی ملے گی، سستی ملنی چاہیے. مقصد تو ایک ہی ہے نا کہ جب اس کی کھپت کم ہوگی تو پھر بجلی سستی ملے گی. بہت شکریہ خالد صاحب. ناظرین گفتگو سنی اور انہوں نے کہا کہ جی حکومتیں دونوں جگہ پہ ایک ہی ہیں، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، لیکن یہ جو مبینہ طور پہ چپلش شروع ہوگی اس پنجاب میں اور مرکز میں، یہ ختم ہونی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی نگران حکومت نے، جو سابقہ نگران حکومت نے جو گندم غیر ضروری طور پر امپورٹ کی ہے، ذمہ داران کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور کسان بھائیوں پر کچھ رحم کرنا چاہیے اور فوری طور پر گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دینی چاہیے. جی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک لیے کیمرہ مین محمد نواز کے ساتھ علی فاروق کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.